لمحات سے فائدہ اٹھا لیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 صفات والا انسان اس خسارے سے محفوظ ہے. 4 صفات والا انسان اس گھاٹے سے محفوظ ہے. 4 صفات والا انسان اس کی زندگی کامیاب ہے. 4 صفات والا انسان قیامت کے دن جنت کا مستحق بنے گا. 4 صفات والا انسان گویا اس نے وقت کی قدر کی, اس نے عمر کی قدر کی, اور اس نے اپنے لیل و نہار کی قدر کی. اس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پا لیا, اور اس نے دنیا کے آنے کے مقصد کے اندر وہ کامیاب کامران ہو گیا. پہلا کام آمن و ایمان لے کے آئے. دوسرا کام وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے. تیسرا کام وتواصوا بالحق, کی دعوت کے اندر حصہ لیتا رہا. قرآن کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, تبلیغ کے اندر حصہ لیا, پروگراموں کے اندر حصہ لیا. اپنا وقت نکالا, اپنے بزنس سے وقت نکال کے, اپنے کاروبار سے وقت نکال کے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے اندر اور اللہ رب العالمین کے اسلام کی تبلیغ کے اندر حصہ لیتا رہا. چوتھا کام وتواصوا بالصبر, اپنے آپ کو روک لیا, صبر کیا, گناہوں سے باز رہا, صبر کیا, فجر کی پابندی کی, صبر کیا, مشکلات کے اوپر صبر کیا. اور یہ صبر ہے کہ اس نے ساری زندگی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین کے تحت گزاری. اس نے ساری زندگی صبر کرتے ہوئے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین کے تحت گزاری. اس نے ساری زندگی استقامت کے اوپر گزاری. اِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْہِمُ الْمَلَائِکَۃُ. گویا کہ یہ 4 صفتیں ہیں. جس نے یہ 4 صفتیں اپنا کے وقت کی قدر کی, اللہ کہتا ہے وہی خسارے سے بچے گا, وہی کامیاب ہے. اللہ رب العالمین نے وقت کی قدر اپنے پیغمبر کو بھی سکھلائی ہے اور کہا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اے میرے پیغمبر جب فارغ وقت ہو تو کیا کرنا ہے؟ کھیل تماشے کرنے ہیں, فلمیں دیکھنی ہے, موسیقی کی دھن پہ ناچنا ہے, رقص کرنا ہے. فارغ وقت ملا سیر و تفریح کے لیے جانا ہے. فارغ وقت ملا ہے تو بیٹھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے. فارغ وقت ملا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَانْصَبْ, اپنے رب کی طرف آ جائیے, اپنے رب کے پاس آ جائیے. آپ کا رب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ سے رانو راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہے. آئیے. میرا پیغمبر تو فارغ ہوتا ہی نہیں ہے, سارا دن تبلیغ کے اندر, ساری راتیں عبادت گزاری کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے رب نے وقت کی قدر بتائی ہے. اے میرے پیغمبر فارغ وقت ہو تو اللہ میرے پاس آ جائیے. اور نبی پاک کی یہ بھی حدیث نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ, لوگ 2 نعمتیں سب کو ملی ہیں, بچوں کو ملی ہیں, بوڑھوں کو ملی ہیں, جوانوں کو ملی ہیں, امیروں کو ملی ہیں, غریبوں کو ملی ہیں, تاجر کو ملی ہیں, مزدور کو ملی ہیں, مرد کو ملی ہیں, عورت کو ملی ہیں, سب کو ملی ہیں وہ 2 نعمتیں. لیکن لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فارغ وقت کی نعمت ہے. لوگ ان کی قدر ہی نہیں کرتے. نبی پاک نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. حیات کا قبل موتی کا, موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو. فراغ کا قبل شغری کا, مصروفیت سے پہلے اپنے فارغ وقت کی قدر کر لو. غنا کا قبل فقری کا, اپنی مالداری سے پہلے اپنی غربت کے لمحات کے اندر سے, اپنی غربت کے لمحات کے اندر مالداری کو غنیمت سمجھ لو قبل اس کے کہ تمہارے اوپر غربت کے لمحات آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی قدر بتلاتے ہوئے یہی فرمایا تھا. اس نے کہا نجات کا رستہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا فارغ وقت ملے تو گھر میں بیٹھ جا, املک علی کا لسانہ کا, اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے. اور فارغ وقت ملا گھر میں بیٹھ کے اندر کی ٹکٹکی اللہ کے ساتھ جوڑ لے. یاد رکھیے کہ تمہاری دنیا دین تبھی بن سکتی ہے کہ دنیا کے معاملات کے اندر جاؤ, انوالو ہو جاؤ, لیکن اپنے دل سے اللہ کے ساتھ جڑے رہو. وقت کی قدر, وقت کی اہمیت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. عبداللہ بن عمر کو میرے پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا, شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی قدر بتاتے ہوئے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پورے کا پورا اسلام وقت کے اوپر مقرر ہے, پورے کا پورا دین آرگنائز ہے, پورے کا پورا اسلام. حج وقت پہ ہے, روزے وقت کے اندر ہیں,
نماز وقت کے اندر ہے، فجر وقت پہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت جو آپ کو وقت ملا ہوا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ مختصر سی زندگی، وہ 50,000 سال کے دن کی پیاس اور 50,000 سال کا وہ لمبا دن، یہ 50 سال کی زندگی صرف ایک دن بنتی ہے۔ یاد رکھیے وقت کی قدر موت کے وقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کو کہے گا، موت کے وقت کہے گا، اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، کیا کرنا ہے؟ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، معذرت کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، بگڑے ہوئے کام سنوارنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دوسرے مقام پہ یہ کہے گا الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وہ مال جو میں نے ساری زندگی کمایا تھا اللہ تیرے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ دے دے، 3 منٹ دے دے، لیکن کلا انھا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتا ہے وقت نہیں ملے گا، ٹائم ختم ہو گیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، 1 منٹ نہیں ملے گا، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری وقت کی قدر کل قیامت کے دن میں ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہے اللہ ہائے افسوس میں نے وقت کی قدر نہ کی، اللہ کاش میں نمازی بن جاتا، کاش کہ میں فجر کی 2 سنتوں کی پابندی کر لیتا، کاش میں مسواک کر لیتا، کاش لوگ جب نماز کے بعد سے جلدی مسجد سے نکل جاتے تھے، کاش میں ذکر و اذکار کر لیتا، کاش میں فجر کی اور وضو کی 2 سنتوں کی پابندی کر لیتا، کاش کہ میں ایک لمحہ مجھے آج جنت دے سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی قدر نہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اس کی مسواک کرنا جنت میں لے جائے گا، کسی کو ایک کھجور صدقہ کرنا اللہ کی جنت میں لے جائے گا، کوئی رستے سے پتھر ہٹانے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، کوئی صرف سورۃ اخلاص کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، جبریل امین جنازے میں آئے، نبی پاک نے پوچھا جبریل کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا میں ہی نہیں آیا، 50,000 فرشتے بھی معاویہ بن معاویہ المزنی کے جنازے میں شامل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ سورۃ اخلاص بڑی باقاعدگی سے پڑھتا تھا، کانا یقرأ قل هو اللہ احد قائما وقاعدا وماشیا وراکبا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ آج اللہ نے 50,000 فرشتے اس کے جنازے میں شامل کر دیے ہیں۔ وقت کی قدر کیجئے، کسی کو صرف مسواک جنت میں لے جائے گی، کسی کو ایک پتھر ہٹانا جنت میں لے جائے گا، کسی کو وضو کی 2 رکعتیں جنت میں لے کے چلی جائے گی، کسی کو کتے کو پانی پلانا جنت میں لے کے چلا جائے گا، کسی کو ایک کھجور صدقہ کرنا اللہ کی جنت میں داخل کر دے گا۔ سامعین محترم، کسی کو صرف فجر کی پابندی جنت میں لے کے چلی جائے گی، کسی کو صرف رات کے وقت اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنا اللہ کی جنت میں لے کے چلا جائے گا، کسی کو صرف داڑھی کا رکھنا جنت میں داخل کر دے گا، اور کسی کو شلوار کا ٹخنوں سے اوپر کرنا یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا، کسی کو وضو کے بعد صرف دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنت کا داخلہ دے دے گا۔ اس لیے یہ وقت ہے، آج جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، زندگی بھی ہے، زندگی کی سانسیں ابھی ٹوٹی نہیں ہے، موت کا فرشتہ ابھی آیا نہیں ہے، سورج مغرب سے طلوع ابھی ہوا نہیں ہے، قیامت کے مناظر ابھی تیرے سامنے نہیں ہے۔ آجا وقت ہے، عمر بھی ہے، سب کچھ ہے، وقت کی قدر کر لے، یہ وقت ہی سب سے اہم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 کام کر لو، خسارے سے بچ جاؤ گے۔ ایمان لے کے آؤ، عمل صالح کرو، تیسرے نمبر پہ دعوت و تبلیغ میں حصہ لو، چوتھے نمبر پہ صبر کر لو، یہ 4 صفات پیدا کر لو۔ اللہ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، باقی ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، صرف کامیاب وہی ہے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں، یہ 4 صفات ہیں، یہ 4 صفات والا انسان کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔